بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد یہ ایک سورت پڑھ لیں۔ علماء نے لکھا کہ دنیا کے سارے خزانے مل جاتے ہیں، نہ کبھی بیمار ہوگا اور نہ کبھی مالی پریشانی ہوگی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، آج آپ کے لیے قرآن پاک کی اولین سورت کا وظیفہ لے کر آئے ہیں جو 7 آیات پر مشتمل ہے۔ قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے، اس کی ابتدا بھی اسی سورت مبارکہ سے ہوتی ہے۔ یہ بہت ہی بابرکت سورت ہے۔ اس سورت کی تلاوت اگر بعد نماز مغرب کی جائے، علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کے سارے خزانے اسے مل جاتے ہیں، نہ کبھی بیمار ہوگا اور نہ کبھی مالی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جو مانگے گا دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ یہ وہ صورت ہے کہ جسے آپ مغرب کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیں تو آپ کی زندگی سے بیماریاں اور پریشانیاں اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائیں گی۔ دنیا کے سارے خزانے آپ کے قدموں میں ہوں گے۔ گھر میں رزق، مال و دولت اور جان میں برکت ہوگی انشاءاللہ۔ یہ بزرگان دین کا آزمودہ عمل ہے۔ ناظرین، انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایک بہت ہی پیاری زندگی دی، تو ہمیں اپنی زندگی میں غلط کام اور برائیوں سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد کرنا چاہیے، اس کا ذکر اذکار قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اس ذات کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ ذات اتنا ہی زیادہ انسان کو نوازتی ہے۔ انسان کو چاہیے زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرے، کیونکہ اس کلام پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو میرا شکر ادا کرتا ہے میں اسے وافر مقدار میں نوازتا ہوں۔ یہ سورت بھی قرآن پاک کی پہلی سورت ہے جو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتی ہے۔ اس سورت کی 7 آیات میں 3 آیات رب العالمین کے لیے ہیں اور 3 آیات اس کی مخلوق کے لیے ہیں دعا کی صورت میں، اور ایک دونوں کے لیے مشترک ہے۔ اس سورت مبارکہ کے اور بھی بہت سے نام ہیں۔ اس سورت کو سورت الشفا بھی کہا جاتا ہے کہ جس سے انسان تمام بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ کسی بیمار پر پڑھ کر اگر دم کیا جائے تو اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کے احکام کو بجا لانے اور ممنوعہ سے اجتناب برتنے کا نام بندگی اور عبادت ہے۔ اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم تسبیح و دعائیں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اسلام کا مطالبہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی عبادت سے عبارت ہو، اس طرح زندگی بسر کرے کہ اس کا ہر کام عبادت میں شمار ہو، اور اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، حکم الہی کو پیش نظر رکھے۔ اسلام اس بڑی عبادت کے لیے انسان کو جن ذرائع سے تیار اور اس کی تربیت کرتا ہے، عرف عام میں انہیں عبادت کہا جاتا ہے، لیکن دراصل یہ تمرینات عبادت ہیں۔ انہیں ارکان اسلام بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اسلام کی عمارت انہی ستونوں پر قائم ہے۔ ناظرین اکرام، ارکان اسلام میں نماز سر فہرست اور پہلے نمبر پر ہے۔ ان تمام عبادات میں نماز کو جو اہمیت و فضیلت حاصل ہے وہ کسی بھی صاحب ایمان اہل نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ قرآن کریم کے ہر پیغام میں صلاۃ یعنی نماز کا لفظ حرف جلی میں موجود ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جس کا مطالبہ اہل اسلام سے کیا گیا ہے وہ نماز ہی ہے۔ نماز مسلمانوں کی دینی پہچان اور امتیازی نشان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور اور ترک پر وعید موجود ہے۔ بفرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز کی دین میں وہی اہمیت ہے جو انسانی جسم میں سر کی ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان امتیاز کرنے والی چیز نماز ہے، لہٰذا جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ جامع ترمذی میں اس وعید سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے۔ جو چیز جس قدر اہم اور ضروری ہوتی ہے اس کی بجا آوری پر اجر و ثواب بھی اسی قدر زیادہ ملتا ہے۔ چنانچہ نماز کا ثواب بھی اس قدر ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن 5 وقتہ نمازوں میں مغرب کی نماز کی اہمیت اور فضیلت سب سے نمایاں ہے۔
اور اس کی ادائیگی پر اجر و ثواب بھی دیگر 4 نمازوں سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان دن بھر کے کاموں سے تھکا ہارا گھر آتا ہے تو اسے سستی اور کاہلی کی چادر اوڑھ لیتی ہے۔ ایسے میں وہ ساری سستی اور کاہلی کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت و محبت میں بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوتا ہے، تو یہ بڑا پرمشقت اور نفس کو زیر کرنے جیسا مشکل کام ہوتا ہے، اور بندے کو جس نیکی کے کرنے میں مشقت زیادہ ہو اور نفس و شیطان سے لڑائی لڑنی پڑے، اللہ اس پر زیادہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے، چاہے وہ نیکی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ قرآن و حدیث سے بھی نماز مغرب اور مغرب کی قرات و تلاوت قرآن کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے، جس سے مغرب کے وقت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا ہے کہ نماز مغرب میں پڑھا جانے والا قرآن محسوس و مشہود ہو کر سامنے آ جاتا ہے، یعنی اگر مغرب کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن سمجھ کر بغور پڑھا یا سنا جائے تو وقت مغرب کے انوار و تجلیات اور قرآنی برکات منتقل ہو کر اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے محسوس ہوتے ہیں۔ ویسے تو ہر نماز کا ہی ایک الگ مقام اور برکتیں ہیں، لیکن نماز فجر اور نماز مغرب کی برکات بہت زیادہ ہیں، کیونکہ ایک دن چڑھتے وقت کی نماز ہے اور دوسری دن ڈھلتے وقت کی نماز ہے۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی نماز کی اہمیت اور فضیلت و نورانیت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعات سنت دنیا اور اس دنیا کی ہر چیز سے افضل ہیں۔ قرآن و حدیث اور اسلامی لٹریچر میں دنیا سے مراد مشرق و مغرب، شمال جنوب نہیں، بلکہ دنیا سے مراد یہ کائنات اور اس کے تمام تر نعمتیں، خزانے، دولت و ثروت اور حکومتی فتوحات مراد ہیں۔ سوچیں، جب فجر کی 2 سنتوں کی یہ فضیلت ہے کہ پوری دنیا کی نعمتیں اور خزانے اس کے سامنے مانند اور ہیچ ہیں، تو پھر فجر کے فرض کا کیا عالم ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مغرب کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، جو مغرب کا فریضہ سر انجام دیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بخاری و مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جس نے 2 ٹھنڈے وقت کی نمازیں فجر اور مغرب ادا کر لی وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر و مغرب ادا کرنے والے کو جنت کی بشارت سنائی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز باجماعت پڑھے گا اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب ملے گا، جو عشاء و فجر کی نماز باجماعت ادا کرے گا اس کے لیے پوری رات کے قیام کا ثواب ہوگا۔ نماز مغرب کی ادائیگی میں ہماری سستی اور کاہلی انتہا کو پہنچی ہوتی ہے۔ بقیہ نمازوں کے مقابلے میں مغرب اور فجر کی نماز کے وقت نمازی بہت کم تعداد میں ہوتے ہیں۔ یہی حال گھروں میں خواتین کا ہے۔ فجر اور مغرب میں وہ اہتمام نہیں ہوتا جو بقیہ نمازوں کی ادائیگی میں ہوتا ہے۔ موسم گرما میں راتیں چھوٹی ہونے کا بہانہ اور موسم سرما میں سردی کا عذر لیں گے، لیکن ہمارا ہر بہانہ اور عذر نماز میں کوتاہی و غفلت کے سلسلے میں اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہوگا۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو ایک شکوہ ہمیشہ رہتا ہے کہ روزی میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، کتنا ہی کما لیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں گیا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کبھی بیماری تو کبھی کوئی اور پریشانی۔ اگر ہم اس تمام بے برکتی، تنگ دستی، بے روزگاری اور پریشانیوں کو نماز مغرب کی عدم ادائیگی کے پس منظر میں دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ سب بے برکتی اسی سبب سے ہے کہ ہم نماز مغرب کی ادائیگی میں حد درجہ کوتاہی، غفلت، لاپرواہی اور سستی کا شکار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حوالے سے متعدد احادیث موجود ہیں جن میں رزق کی تقسیم و فراوانی اور برکت کو نماز کی ادائیگی سے مشروط کیا گیا ہے۔ ایک فرمان ہے کہ رزق میں برکت کے حوالے سے مغرب کی نماز کو خصوصی اہمیت حاصل ہے، لہٰذا جو مغرب کے وقت نماز کی ادائیگی کر لیتا ہے اور اس کے بعد بتائی گئی سورت تلاوت کرتا ہے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔
اور جو مغرب کی نماز ادا کرنے میں کوتاہی برتتا ہے تو اس کے لیے رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ نماز مغرب کو رزق کی تقسیم کے حوالے سے مشروط کیا گیا ہے، جبکہ نماز عشاء کو رات کے سکون اور ثواب کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے۔ نماز فجر دن چڑھتے وقت کی نماز ہوتی ہے جو دن بھر کے کاموں میں برکت، رزق کی فراوانی کے لیے ہوتی ہے، اور نماز ظہر مصروفیات زندگی سے نکال کر خیال اللہ کی طرف راغب کرتی ہے، اور نماز عصر انسان کی بیماری، پریشانی، مشکلات، بندشوں کو دور کرنے کے لیے مشروط کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق مغرب و عشاء کی نمازیں خیر و برکات سے معمور ہیں۔ ان دو نمازوں کی ادائیگی بے شمار نیکیوں اور ثواب کے ذخائر اور رزق اور برکتوں کے خزانے جمع کرنے کا سبب ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو مغرب، عشاء اور فجر کی نمازوں کا ثواب یعنی اجر و خیر و برکات معلوم ہو جائیں تو وہ ان نمازوں میں ضرور آئیں، چاہے کولہوں کے بل گھسیٹتے ہوئے کیوں نہ آنا پڑے۔ ہم میں سے اکثر لوگ نمازوں کو چھوڑ کر اپنے گھروں میں خیر و برکت کے لیے قرآن خوانی، میلاد کی محافل کے انعقاد، لوح قرآنی کے تعویذ آویزاں کرنے جیسے نیک کاموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس سے تو انکار نہیں کہ بلا شبہ ان تمام کارہائے خیر میں برکت کا عنصر موجود ہے، لیکن قرآن خوانی، محفل میلاد، لوح قرآنی کے نقش گھر میں آویزاں کرنے سے خیر و برکات کا ہونا نماز کی ادائیگی سے مشروط ہے۔ اللہ کی تمام نعمتوں، برکتوں کے دریا نماز کی ادائیگی سے ہی بہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ امر بھی اہم ہے کہ مغرب کے علاوہ بقیہ 4 نمازوں میں بھی خیر و برکت نماز مغرب کی ادائیگی ہی سے مشروط ہے۔ اس لیے خیر و برکت کے حوالے سے ہمیں اپنے گھروں میں تمام اہل خانہ کو نماز کی ادائیگی کے حوالے سے جائزہ لینے اور خصوصاً مغرب کی نماز کے بعد اس سورت کی تلاوت کرنے سے محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ تحریم میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، خود کو اور اپنے گھروں کو اس آگ یعنی جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ یاد رکھیے، نماز کی کوتاہی اور غفلت اور نماز نہ پڑھنا گھر کی نحوست کی علامت کا آغاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مسلمان کو خبیث اور منافق قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو میرا دل چاہتا ہے کہ آگ لگا کر جلا دوں۔ ہمارے نوجوان جو دن بھر موبائل پر یوٹیوب، گوگل، فیس بک، واٹس ایپ اور نہ جانے کن کن غلاظتوں میں غوطہ زن رہتے ہیں، اور عین نماز کے وقت انہیں ان غلاظتوں کا بوجھ نماز ادا کرنے میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے، انہیں ان وعیدوں سے اور تنبیہات سے سبق اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اور یہ بات ہر مسلمان کو ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ نماز مغرب میں ناگا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی صورت قبول نہیں۔ یہ ایسی غلطی اور سستی پر مبنی گناہ ہے کہ اس پر جتنا لکھا اور بولا جائے کم ہے۔ حضرت عثمان بن فارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو خود قرآن حکیم سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کا ماہر، معزز اور محترم فرشتوں اور معزز مکرم انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ ہوگا، اور وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہو لیکن اس میں اٹکتا ہو اور پڑھنا اس پر کند ذہن یا موٹی زبان ہونے کی وجہ سے مشکل ہو، اس کے لیے بھی دگنا اجر ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ مذکورہ الفاظ امام مسلم کے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد یعنی رشک تو بس 2 آدمیوں سے ہی کرنا جائز ہے۔ پہلا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنا اور سمجھنا سکھایا، دوسرا وہ رات اور دن کے اوقات میں اس کی تلاوت اور اس میں غور و فکر کرتا ہے، اس کا پڑوسی اسے قرآن پڑھتے ہوئے سنتا ہے تو کہہ اٹھتا ہے کہ کاش مجھے بھی اس کی مثل قرآن عطا کیا جاتا تو میں بھی اسی طرح عمل کرتا جس طرح یہ عمل کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال بخشا ہے اور وہ اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کرتا ہے،
دوسرا شخص اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی اتنا مال ملتا جتنا اسے ملا تو میں بھی اسی طرح صرف کرتا جس طرح یہ کرتا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہداء کی تدفین کے وقت ان میں سے دو صحابہ کرام کو ایک کپڑے یعنی کفن میں جمع فرماتے اور دریافت فرماتے کہ ان میں سے قرآن مجید کسے یاد ہے۔ جب ان دونوں میں سے ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا تو اسے قبر میں پہلے اتارتے اور فرماتے میں قیامت کے دن ان سب پر گواہ ہوں۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان تک یہ روایت پہنچی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، اگر انہیں تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، یعنی اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی سنت۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خطبہ دینے کے لیے مکہ و مدینہ کے درمیان اس تالاب پر کھڑے ہوئے جسے ہوم کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس میں ہدایت و نور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرو اور اسے مضبوطی سے تھام لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتاب اللہ پر عمل کرنے پر ابھارا اور اس کی طرف ترغیب دلائی اور پھر فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت سے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں۔ اس احادیث کو امام مسلم دارمی اور امام احمد نے روایت کیا ہے۔ انہی سے مروی ہے کہ ایک روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، جس نے اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لیا اور اس کے احکامات پر عمل کیا وہ ہدایت یافتہ ہوگا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو گیا۔ اس حدیث کو امام مسلم اور ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنو میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو اللہ کی رسی ہے، جو اس کی اتباع کرے گا وہ ہدایت یافتہ ہوگا اور جو اس کو تلف کر دے گا وہ گمراہی پر ہوگا۔ اب تک کے تمام احادیث سے ثابت ہوا کہ مغرب کے وقت کی نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس کے بغیر باقی نمازیں بھی بے اثر لگتی ہیں، اور قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض طور پر احکامات فرمائے ہیں۔ نماز کی پابندی اور قرآن کی تلاوت بار بار بیان فرمائی گئی ہے، خواہ اللہ کا قرآن ہو یا احادیث کی کتب۔ ناظرین کرام آئیے چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ نماز مغرب کے بعد قرآن پاک کی جو سورت پڑھنی ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں وہ سورت فاتحہ ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہی ایک ایسی سورت ہے جو اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش دلاتی ہے۔ آپ نے اپنا یہ معمول بنا لینا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 41 مرتبہ سورت فاتحہ کا ورد کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کوشش کریں کہ یہ وظیفہ مغرب کے بعد ہی کیا جائے، لیکن اگر مغرب کے بعد کسی وجہ سے یا کسی کام کی وجہ سے آپ وظیفہ نہ کر سکیں تو آپ یہ وظیفہ نماز عشاء سے پہلے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ 41 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورت اخلاص قل هو اللہ احد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آخر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ ناظرین، آپ نے مغرب کی نماز کے بعد عشاء سے پہلے کثرت سے سورۃ فاتحہ کا ذکر کرنا ہے۔ جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے کتنے فضائل ہیں۔ سورۃ فاتحہ اللہ تعالیٰ کو اتنی زیادہ محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو ہر نماز میں لازمی قرار دے دیا ہے۔ جب بھی کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہے تو وہ کوئی بھی سورت شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ سورت فاتحہ ضرور پڑھتا ہے۔ سورت فاتحہ ایک چھوٹی سی سورت ہے جو 7 آیات پر مشتمل ایک سورت ہے۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ اگر آپ مغرب کی نماز کے بعد 41 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں تو یقین کریں کہ آپ کی زندگی ہی بدل جائے گی۔ ہر طرح کی بیماری، سستی، کاہلی، کمی کوتاہی، بے برکتی، بے اتفاقی، بے توجہی اور بے رغبتی آپ کی زندگی سے نکل باہر جائے گی۔ چند ہی دن کے لگاتار عمل سے انشاءاللہ قرآن کے اور اسلام کے اسرار و رموز آپ پر آشکار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے خاص اور مقرب بندوں میں شامل فرما لیتا ہے اور پھر اس کے تمام حاجات اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ذمہ کرم میں لے لیتا ہے۔ ایسے غیبی خزانے اللہ اپنی قدرت کاملہ سے اسے عطا فرماتا ہے کہ جن کا گمان بھی کبھی اس کے دل و دماغ میں نہ گزرا ہوگا۔ اس کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات اللہ عز و جل کے ہاں شرف قبولیت حاصل کرنے لگتی ہے۔ ناظرین، چند ہی دن کے عمل سے انسان کی زبان میں وہ تاثیر پیدا ہونے لگتی ہے کہ ایسا شخص اگر کسی بیمار کو 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کر دے تو اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ ایسے انسان جو روزانہ مغرب کی نماز کے بعد سورۃ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو اس کے رزق میں، مال و دولت میں اور اس کی صحت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور ایسے انسان کے معاملات میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں شامل حال ہو جاتی ہیں۔ الغرض ایک انسان جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ اسے شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، تمام وظیفوں کا سردار وظیفہ ہے۔ جس نے بھی اس وظیفے کو اپنی زندگی میں شامل کیا اس نے اپنی آنکھوں سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول دیکھ لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔